جی دوستو، اس وقت ہم یہاں سے ایک بہت اہم کام کر کے ایک بہت اہم پروجیکٹ کی تکمیل کر کے نکلے ہیں۔ ہم سینٹ جانس چرچ جیلم میں آئے تھے، جس کی ڈاکومنٹری ہم بنا رہے تھے، اور مجھے اس جو ہے وہ ڈاکومنٹری میں اسپیشلی جو فیسلیٹیٹ کیا جناب گگن شاہد صاحب نے، ان کی ٹیم جو ہے وہ میرے ساتھ موجود تھی۔ ایکچولی میں آیا تھا بک کارنر میں ان کے ساتھ ایک بکس کے حوالے سے ایک انٹرویو کرنے، لیکن وقت میرے پاس کم تھا اور مجھے اب یہاں سے بھاگنا ہے اسلام آباد، اور میری شام کی فلائٹ ہے کراچی کے لیے۔ تو یہ جو ہماری گفتگو تھی یہ پینڈنگ تھی، تو اب ہم نے یہ پروجیکٹ تکمیل حد تک پہنچا لیا ہے، ہم نے ریکارڈنگ کر لیا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو میں اس وقت کا گاڑی کا جو ہے ہمارے پاس اس کا فائدہ اٹھاؤں گا، اور میں گگن شاہد صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ان سے کچھ ان کے ادارے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں۔ گگن صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ، جی میں آپ بہت کا شکریہ. انتہائی مشکور ہوں، آپ نے جس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا مجھے، اور اس سارے جو ہے وہ میرے سفر میں ڈاکومنٹری میں میری مجھے جو ہے وہ بہت سپورٹ کیا، سو آئی ایم گریٹفل۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے، بک کارنر کا مختصر سا تعارف، یہ آپ نے کب شروع کیا، اور اس کی جو اب آپ جس پیمانے پر اس کو لے آئے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس طرح سے آپ اس کو برانڈ کیا ہے، اور بہت تیزی سے بک کارنر جو ہے وہ جیلن کی پہچان بن چکا ہے، اور پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ متعارف کروا رہا ہے، تو مجھے اس کی تھوڑا سا پس منظر، اور پھر جو اب آپ کام کریں اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ بہت شکریہ یاس مورد صاحب. آپ سے جیسے کہ پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی تھی بک فیئر پہ، اور اس دن کے بعد ہماری بڑی اچھی دوستی کا آغاز ہوا. تو سر، بک کارنر ایک پبلشنگ ادارہ ہے، اور الحمدللہ اب اس سال 2023 میں اس ادارے کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں. زبردست۔ 73 میں میرے والد صاحب نے اس کو شروع کیا تھا، بلکہ اس سے 3 سال پہلے وہ ایک چھوٹی سی ایک آنا لائبریری چلاتے رہے تھے. اور یہ ایک آپ کا ایک لمبا جرنی ہے، بہت طویل سفر ہے. اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ ایک نام ہے ہمارا ادارے کا پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی لوگ ہمیں بہت جانتے ہیں، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ معیاری سے معیاری کتابیں ہم اپنے اشاعت گھر سے شائع کریں. اور الحمدللہ ہمیں اس میں بڑی کامیابیاں بھی ملی ہیں، دوستوں کا ساتھ بھی ملا ہے، اور کئی اہم لکھاری اس وقت اردو کے بک کارنر شائع کر رہا ہے، اور کئی نئی لکھنے والوں کو ایک شناخت بھی دی ہے اس ادارے نے. تو ماشاءاللہ یہ ایک زبردست سفر رہا ہے ہمارا، ہم بڑا کامیاب سفر ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ نے ٹائم نکالا، اور آج ملاقات کے لیے آپ آئے جیلم ملنے کے لیے خاص طور پہ، تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کتاب کے حوالے سے دو تین جو ہے وہ چیزیں، ایک تو پیپر مہنگا ہونے کی وجہ سے، پاکستان کے جو اکنامک صورتحال ہے، ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے کتاب کتنی متاثر ہوئی اس کی پرنٹنگ کے حوالے سے، وہ ہم دوسری چیزیں بھی اس میں بات کریں گے۔ ہاں نہیں، یہ بالکل یہ ایک ویلڈ فیکٹر ہے، کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ پیپر کی پرائس بڑھی ہے ہمارے ملک میں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے سب چیزیں مہنگائی کی طرف گئی ہیں، مہنگی ہوئی ہیں، اس کا کاغذ، کتاب، اور اس کے باقی جو لوازمات ہے، پرنٹنگ اور بائنڈنگ، یہ بھی مہنگی ہوئی ہے. تو اس کا الٹیمیٹلی یہ ہوا ہے کہ کتاب مہنگی ہو گئی ہے. بالکل صحیح۔ تو یہ واقعی یہ ٹریڈ سفر کر رہا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ پیپر دن بہ دن مہنگا ہی ہوتا جا رہا ہے، وہ کہیں رک نہیں رہا کسی جگہ پر. اور اس کے باوجود ہم کوالٹی پہ ذرا بھی کمپرومائز نہیں کر رہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین کتاب اپنے ادارے سے پبلش کی جائے. صحیح۔ ایک اور جو میں چیز یہاں پوچھنا ہوں، یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ زیادہ اس چیز کو سٹیٹ کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پاکستان معاشرے میں اس وقت میری جو آبزرویشن ہے کہ کتاب پڑھنے کا رجحان بڑھا ہے، بے شک ڈیجیٹل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سوشل میڈیا نے اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے. کتابوں کے لوگوں کو معلومات بھی، مگر کوئی کتاب اگر چھپتی ہے تو اس کی اطلاع بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی لوگوں کو ملتی ہے. فیس بک ہو گیا، یا انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ بھی اب کتابوں کی تشہیر میں استعمال ہو رہے ہیں. تو اس سے واقعی اویئرنیس بڑھی ہے. اور کیونکہ اب پتہ ہے ہم نوجوان جو ہے اپنا وقت کا زیادہ تر حصہ سوشل میڈیا پہ صرف کرتے ہیں. اس وقت تو ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. تو کتابوں کی مارکیٹنگ بھی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے کی جاتی ہے. تو الحمدللہ کافی کامیابیاں بھی ملی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے، کیونکہ کتابوں کے ایڈس ہی وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، تو اس سے کتابوں کے خریدار بھی پڑے ہیں، ریڈرز بھی نئے نئے آئے ہیں سامنے. تو یہ بات آپ کی کافی حد تک درست ہے کہ نئے نئے ریڈرز آنے کی وجہ سے
کتابوں کی سیل بہتر ہوئی ہے. صحیح. ایک اور سوال پھر میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ ہم اپنے اسٹاپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو برانڈنگ ہے، پبلشنگ کا کام ہے، آتھر کے ساتھ کولیبوریشن ہے، کتاب کو جس طرح سے پبلش کرنا، پھر اس کے بعد مارکیٹ پہنچانا، اور جو اس کا اصل مقصد ہے وہ ریڈر تک پہنچانا، یہ پاکستان کتنا ہم دنیا سے پیچھے ہیں؟ کیا چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں جو ہم ٹریڈیشنل چیزوں سے ہٹ کر کے ہم قاری تک اور جو ریڈر اور جو رائٹر ہے اس کے درمیان جو ہے وہ گیپ ہے اس کو کم کر سکے، اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کریں اور آگے بڑھیں، اور معاشرے میں جو کتاب کا کلچر ہے اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس بہتر اور طریقے سے کروا سکیں؟ جی بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اور دیکھیں پاکستان میں پبلشنگ جو ہے نا، بکس کی پبلشنگ، وہ دنیا سے ذرا مختلف ہی ہے. صحیح. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں کتابوں کی اشاعت اس لیول پر نہیں ہوتی جس طرح دنیا بھر میں ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ باہر تو کتابیں ہزاروں لاکھوں میں بھی پرنٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر پوری دنیا میں سیل ہوتی ہیں. ہم جیسے کہ ہم ہیں اردو کے پبلشر، تو ہمارے لیے رہ جاتی ہے مارکیٹ اردو کی. ٹھیک ہے، تو پورے ورلڈ میں تو ہماری کتاب نہیں جا سکتی، نہ سیل ہو سکتی ہے، نہ اردو کا ریڈر پوری دنیا میں اتنے زیادہ ہے. تو اس کے علاوہ بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ پاکستانی مارکیٹ میں سمجھتا ہوں ذرا چھوٹی مارکیٹ ہے بکس کی پبلشنگ کے حوالے سے. یعنی یہاں بہت بڑی تعداد میں آپ کتابیں سیل نہیں کر سکتے، بہت بڑی تعداد میں آپ کتابیں لوگوں کو پڑھوا نہیں سکتے. کچھ ہم ویسے بھی کتاب سے ذرا دور ہیں، یعنی بنیادی طور پہ ایز اے قوم اگر آپ بات نیشن وائز یہ ہم کتاب سے زیادہ دور ہیں. تو ہمیں مزید کتاب کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں، وہ کتاب پر بات کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں، نئی کتابوں کو خود بھی پڑھیں اور آگے اسٹوڈنٹس کو بھی ریکمینڈ کریں. اس وقت کتاب جو زیادہ تر فروخت ہو رہی ہے وہ ریکمینڈیشن پہ ہو رہی ہے. بالکل صحیح. کوئی کتاب کسی کو اچھی کتاب تجویز کرتا ہے تو وہ اس کو پڑھتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس مسئلے پہ ذرا ہمیں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ریڈرز پیدا کر سکیں. بالکل صحیح. دیکھیں جتنے ریڈرز ہم پیدا کریں گے، نئے ریڈرز آئیں گے، تو کتاب کی اشاعت کے لیے بھی وہ اچھا ہے، پبلشنگ انڈسٹری کے لیے بھی اچھا ہے، آتھرز کے لیے بھی اچھا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں پھر اس سے جڑی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ میرا اسٹاف بھی آ چکا ہے اور مجھے روانگی کے لیے جانا ہے، تو آپ کا بہت شکریہ. میں ونس اگین آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو فار آل دس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآپریشن. تو میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. So nice of you. Thank you.